السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تم طور کا جلوہ دیکھ کر حق کی آواز کو مانو گے؟ عمر درویش نے پوچھا۔ ہاں اے خدا کے الجی، ان تین آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اگر تو ہمیں طور کا جلوہ دکھا دے تو ہم تیری آواز کو خدا کی آواز مان لیں گے۔ جاؤ۔ عمر درویش نے زمین پر غصے سے ہاتھ مار کر کہا، چلے جاؤ۔ اس وقت آنا جب سورج اپنے شعلے پہاڑوں کے پیچھے لے جائے گا اور آسمان پر ستاروں کی قندیلیں روشن ہو جائیں گی۔ جاؤ۔ لوگ جب واپس گئے تو ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں تھا۔ جاتے جاتے وہ 4 5 کی ٹولیوں میں ہو گئے۔ انسانی فطرت کی کمزوریاں ابھر آئیں، عقیدے دب گئے، جذبے سرد ہو گئے، جذبات بھڑک اٹھے۔ یہ سیدھے سادے پسماندہ لوگ تھے۔ سنسنی خیزی نے ان کی عقل کا رخ پھیر دیا۔ عمر درویش کے الفاظ میں کچھ اثر تھا یا نہیں؟ لوگوں نے اس اثر کو قبول کیا جو اس کی آواز میں اور اس کے بولنے کے انداز میں تھا۔ ان لوگوں میں سے اگر کسی نے شک کا اظہار کیا تو کسی نہ کسی نے کہہ دیا، کیا تم پانی کو آگ لگا سکتے ہو؟ ابھی رات کو طور کا جلوہ دیکھنا باقی تھا۔ یہ لوگ عاشق و جن سمجھ رہے تھے جس کا انہوں نے صاف الفاظ میں اظہار کیا۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے سوڈان کی غیر مسلم شہنشاہی کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ سوڈان کی فوجوں کو انہوں نے اس پہاڑی خطے میں بے بس کر کے پسپا کر دیا تھا۔ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرستار اور صلاح الدین ایوبی کے شیدائی تھے۔ سوڈان کے باشندے ہوتے ہوئے وہ اپنے کوہستانی خطے کو آزاد اسلامی ریاست کہتے تھے، مگر الفاظ کی سنسنی اور چاشنی اور وجد آفرینی نے انہیں راہ سے بے راہ کر دیا اور ان کی سوچیں بھٹکنے لگیں۔ جنہوں نے فوجوں کو پسپا کیا تھا، ان کے عقیدے پر صرف ایک انسان نے دلکش وار کیا تو ان کے ہتھیار گر پڑے۔ یہ لوگ جدھر گئے افواہیں پھیلاتے گئے۔ انہوں نے جو دیکھا اور جو سنا تھا اسے اور زیادہ دلنشین بنانے کے لیے اضافے کرتے گئے۔ مجھے یہ خدشہ پریشان کر رہا ہے کہ سوڈانی مسلمان سنسنی خیز توہمات کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے۔ یہ آواز سلطان صلاح الدین ایوبی کی تھی، جو سوڈان سے دور، بہت ہی دور، فلسطین کی دہلیز پر ایک چٹان کے دامن میں اپنے مشیروں اور سالاروں کے درمیان بیٹھا تھا۔ العادل کا بھیجا ہوا قاصد اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے العادل کا پیغام پڑھ لیا تھا۔ مصر کی انٹیلیجنس شعبہ جاسوسی اور سراغ رسانی نے سوڈانی مسلمانوں کے متعلق پوری اطلاع مصر کے قائم مقام امیر العادل کو دی تھی، جو العادل نے سلطان ایوبی کے نام ایک پیغام میں لکھ بھیجی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ علی بن سفیان تاجروں کے بھیس میں سوڈان جا رہا ہے۔ پیغام میں العادل نے سلطان ایوبی سے پوچھا تھا کہ سوڈانی مسلمانوں کے پہاڑی خطے میں اپنے چھاپہ مار بھیجے جائیں یا نہیں۔ اس نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہم چھاپہ مار چوری چھپے بھیجیں گے۔ اگر سوڈانی حکومت کو پتہ چل گیا تو کھلی جنگ ہو سکتی ہے، جبکہ ہماری زیادہ تر فوج عرب میں لڑ رہی ہے۔ پیغام میں تفصیل سے لکھا گیا تھا کہ سوڈانی حکومت مسلمانوں کو اپنا وفادار بنانے کے لیے ہمارے جنگی قیدیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے یہ پیغام پڑھ کر اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں اور مشیروں کو سنایا اور کہا، سوڈان کے یہ مسلمان سوڈان کی فوج کے لیے قہر الہی ہیں۔ تم سب دیکھ رہے ہو کہ ان میں سے جتنے ہماری فوج میں ہیں وہ کس بے جگری اور جذبے سے لڑتے ہیں، مگر دشمن جب انہیں طلسماتی الفاظ میں الجھاتا اور ذہن کو خیالی عیاشی کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ریت کے بت بن جاتے ہیں۔ العادل نے لکھا تو نہیں کہ صلیبی سوڈان کے مسلمان علاقے میں کردار کشی اور ذہنی تخریب کاری کر رہے ہیں، لیکن تم سب صلیبیوں کو جانتے ہو، وہ اس فن کے ماہر ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ سوڈانیوں کے پاس صلیبی مشیر موجود ہیں، وہ ذہنی تخریب کاری ضرور کریں گے۔ سلطان ایوبی نے العادل کے قاصد کو کھانے اور آرام کے لیے بھیج دیا اور کاتب کو بلا کر پیغام کا جواب لکھوانے لگا۔ اس نے لکھوایا، میرے عزیز بھائی العادل، خدائے عز و جل تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تمہارے پیغام نے سوڈان کے مسلمانوں کے متعلق صورتحال واضح کر دی ہے۔ تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ کفار اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وہ ہر حربہ اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں۔ میں اس اقدام کی تعریف کرتا ہوں کہ علی بن سفیان سوڈان چلا گیا ہے اور تم نے اسے جانے کی اجازت دی ہے۔ اللہ علی بن سفیان کی مدد کرے۔
وہ نہایت ہوشیار اور مستعد سراغ رساں ہے، پتھروں کے اندر سے بھی بھید نکال لاتا ہے۔ وہ واپس آ کر تمہیں بتائے گا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق کیا کارروائی کرنی چاہیے۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سوڈان کے مسلمانوں کو چھاپہ ماروں کی مدد دی جائے یا نہیں۔ تم نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا ہے کہ چھاپہ مار بھیجے تو سوڈانی جوابی کارروائی کریں گے جو کھلی جنگ کی بھی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ تم نے اچھا کیا ہے کہ میری اجازت ضروری سمجھی ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی ہنگامی حالات ہو جائیں تو میری اجازت لینے میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تمہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے 2 کمانداروں کو قتل کر کے مسلمانوں کے ہاں پناہ لی اور اسلام قبول کر لیا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سوڈانی ہمارے قیدیوں کو ہمارے خلاف تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے اسحاق نامی ایک کماندار کی بیوی اور بیٹی تک کو انہوں نے دھوکے سے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ سوڈانی مسلمانوں میں کچھ غدار بھی ہیں۔ ان حالات میں تمہیں فوری طور پر چھاپہ ماروں کی کچھ نفری تاجروں اور مسافروں کے بھیس میں سوڈانی سرحد میں داخل کر دینی چاہیے تھی۔ تاہم علی بن سفیان کا چلے جانا قابل تعریف ہے۔ میرے عزیز بھائی، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس فوج تھوڑی ہے اور ہم دوسرا محاذ کھولنے کے قابل نہیں، لیکن قرآن کے اس فرمان سے گریز نہ کرو کہ کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر کفار ظلم و تشدد کر رہے ہوں، یا انہیں لالچ سے یا دھوکے سے عقیدوں سے گمراہ کر رہے ہوں، اور ان کا قومی وقار اور دین و ایمان خطرے میں ڈال دیا گیا ہو، تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ اسلام کے تحفظ کے لیے ہم کسی بھی ملک کی سرحد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم نے سوڈانی مسلمانوں کو اپنے چھاپہ مار دے رکھے ہیں جو ان کے ساتھ کاشتکاروں کے روپ میں رہتے ہیں۔ ہم سوڈانی مسلمانوں کو جنگی سامان بھی دے چکے ہیں۔ اگر تم ضرورت محسوس کرو تو انہیں اور زیادہ مدد دو۔ اگر سوڈانی اپنی سرحد بند کرنے کے لیے مصر پر فوج کشی کریں تو گھبرا نہ جانا۔ تم تھوڑی ہی فوج سے کئی گنا فوج کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تم ان کا ایک حملہ تباہ کر چکے ہو، دوسرا بھی تباہ کر لو گے۔ سامنے کی ٹکر نہ لینا، دشمن کو وہاں گھسیٹ لینا جہاں تم کم تعداد سے زیادہ نقصان کر سکو۔ چھاپہ ماروں کا استعمال زیادہ کرنا اور دشمن کی رسد کاٹنے کا انتظام کرنا۔ تمہاری آدھی جنگ علی بن سفیان کے جاسوس جیت لیں گے، لیکن مجھے توقع نہیں کہ سوڈانی حملے کی حماقت کریں گے۔ اگر ان کے صلیبی مشیروں نے عقل سے کام لیا تو وہ حملے کی بجائے اپنے پہاڑی علاقے کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ اگر مسلمان ان کے وفادار ہو گئے اور ان کی فوج میں شامل ہو گئے تو وہ ہر خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ اس لیے تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ان کی ذہنی تخریب کاری کا شکار نہ ہوں۔ میں وہی بات دہراؤں گا جو 100 بار کہہ چکا ہوں۔ مسلمان میدان جنگ میں شکست دیا کرتا ہے، شکست کھایا نہیں کرتا، مگر اس کے جذبات میں جب حیوانی جذبہ بیدار کر دیا جاتا ہے تو وہ تلوار اتار پھینکتا ہے۔ ملت اسلامیہ کو جب بھی زوال آیا اسی جذبے کی بدولت آئے گا۔ ہمارا دشمن ہماری قوم میں یہی آگ بھڑکا رہا ہے۔ اس طرح ہم بیک وقت 2 محاذوں پر لڑ رہے ہیں، ایک زمین کے اوپر، دوسرا زمین کے نیچے۔ ہمارا دشمن ہمیں ذہن میں بجھے ہوئے تیروں سے نہیں مار سکا، وہ اب ہمیں زبان کی مٹھاس اور الفاظ کے جادو سے بیکار اور مفلوج کر رہا ہے۔ یہ بڑا ہی خطرناک محاذ ہے۔ ہوشیار رہنا میرے عزیز بھائی۔ یہاں کے حالات سازگار ہیں، دشمن بری طرح بکھرا ہوا ہے۔ میں اسے مرکزیت اور اجتماع کی مہلت نہیں دوں گا۔ اللہ کی مدد ملتی رہی تو میں حلب لے لوں گا۔ مقابلہ شاید اب بھی سخت ہو، لیکن میں نے کچھ اور انتظامات کر لیے ہیں۔ صلیبی ابھی سامنے نہیں آئے، شاید ابھی سامنے آئیں گے بھی نہیں۔ وہ بھائیوں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کا دشمن آپس میں ہی لڑ لڑ کر مر جائے تو انہیں سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تمہاری مدد کرے۔ مجھے امید ہے کہ تم گھبراؤ گے نہیں۔ خدا حافظ۔ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ پیغام قاصد کو دے کر روانہ کیا، اس وقت عمر درویش کے خیمے میں وہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو لوگوں کے ہجوم میں آگے ہو کر عمر درویش کی طرف بڑھے تھے، مگر اس طرح پیچھے کو گر پڑے تھے
جیسے کسی نے انہیں آگے سے دھکا دیا ہو۔ لوگ چلے گئے۔ عمر درویش باہر سے اٹھ کر خیمے کے اندر چلا گیا تھا، اور یہ 3 آدمی کچھ دور تک لوگوں کے ساتھ گئے اور ان کی نظر سے بچ کر ایک ایک کر کے واپس آئے اور عمر درویش کے خیمے میں چلے گئے تھے۔ یہ اسی کے گروہ کے آدمی تھے اور وہ اس علاقے کے مسلمان تھے۔ سوڈانی حکومت سے انہیں بہت انعام ملتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کپڑا نہیں چلے گا، عمر درویش نے کہا۔ اس کے نیچے آتش گیر سیال کم رکھا گیا اور اوپر پانی زیادہ انڈیل دیا گیا تھا۔ تمہیں ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ یہ تیل پانی پر ڈال دیا جائے تو بھی جل اٹھتا ہے، اس آدمی نے کہا جس نے کپڑے پر مشکیزے سے پانی چھڑکا تھا۔ ہم پہلے آزما چکے تھے۔ لوگوں پر اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ عمر درویش نے پوچھا۔ ہم کچھ دور تک ان کے ساتھ گئے تھے، ایک نے جواب دیا۔ وہ پانی کو آگ لگانے کو تمہارا معجزہ سمجھتے ہیں۔ کوئی یقین نہیں کرتا کہ دنیا کا کوئی انسان پانی کو آگ لگا سکتا ہے۔ تم نے جس انداز سے باتیں کی ہیں وہ ان کے دلوں میں اتر گئی ہیں، خدا کی قسم۔ نہ دوست، عمر درویش نے اسے ٹوک دیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، خدا کی قسم نہ کھاؤ۔ ہم اس حق سے محروم ہو گئے ہیں کہ اس سچے خدا کی قسم کھائیں جس کے احکام کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ابھی تمہارے دل میں سچا خدا موجود ہے، ایک آدمی نے کہا۔ عمر درویش، تم اپنا خدا اور اپنا ایمان فروخت کر رہے ہو، دوسرے آدمی نے پاس بیٹھی ہوئی عاشی کی ران پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ اور قیمت دیکھ کیسی ملی ہے؟ یہ صلیب کے بادشاہوں کا ہیرا ہے جو سوڈان کے حاکموں نے تمہیں دے دیا ہے۔ عمر درویش نے عاشی کی طرف دیکھا تو عاشی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑیں۔ اس کے ماتھے پر شکن بھی پیدا ہوئے۔ عمر درویش اس اشارے کو سمجھ گیا اور ہنس کر بولا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، میں اتنی زیادہ قیمت کے قابل نہیں تھا۔ جانے دو ان باتوں کو، آنے والی رات کی باتیں کرو۔ سب انتظام تیار ہے، ایک آدمی نے کہا۔ تم نے ہمارا کمال دیکھ لیا ہے، دیکھا ہم کس طرح پیچھے کو گرے تھے، اور تم اس کی بھی تعریف کرو کہ ہم نے کسی اور کو بولنے نہیں دیا۔ رات کو تم طور کا جلوہ دکھاؤ گے، ایک اور آدمی نے کہا۔ یاد کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ہمارے آدمی تیار ہیں۔ ہمیں چلے جانا چاہیے، تیسرے آدمی نے کہا۔ اب خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ وہ تینوں چلے گئے۔ سورج غروب ہوتے ہی لوگ آنا شروع ہو گئے۔ دن کے وقت جو لوگ عمر درویش کی باتیں سن گئے اور پانی کو آگ لگنے کا معجزہ دیکھ گئے تھے، انہوں نے جہاں تک وہ پہنچ سکے خدا کے ایلچی کی تشہیر کر دی تھی کہ آج رات کو عمر درویش کوہ طور کا وہی جلوہ دکھائے گا جو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ سوڈان کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے افواہیں پھیلانے کا کام جاں فشانی سے کیا۔ اس کے نتیجے میں شام کے بعد عمر درویش کے خیمے کے سامنے لوگوں کا ہجوم دن کی نسبت زیادہ تھا۔ خیمے کے عقب میں اور دائیں بائیں کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہ تھی۔ عمر درویش ابھی خیمے میں تھا۔ باہر 2 مشعلیں جل رہی تھیں جن کے ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ لوگ خدا کے ایلچی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ خیمے کے پردے کو جنبش ہوئی۔ عاشی سامنے آئی۔ اس کا لباس سیاہ تھا۔ یہ ایک فراق سا تھا جو کندھوں سے پاؤں تک تھا۔ اس پر اجرک کے ذرے چپکے ہوئے تھے جو مشعلوں کی روشنی میں ستاروں کی طرح ٹمٹماتے اور چمکتے تھے۔ عاشی کے سر پر ریشم کا باریک رومال تھا۔ اس کے بال اسی ریشم جیسے تھے جو شانوں پر اس انداز سے پڑے ہوئے تھے کہ عریاں شانوں کی سفیدی ان میں ستاروں کی طرح نظر آتی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، اس کا بناؤ سنگار اور سج دھج ایسی تھی جس میں طرسماتی سا تاثر تھا اور جو حیوانی جذبے کو اکساتی تھی۔ پہاڑیوں اور جنگلوں میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے یہ لڑکی، اس کی چال اور اس کا لباس عجوبے سے کم نہ تھا۔ ان کی نظریں گرفتار ہو گئیں اور ان پر سحر طاری ہو گیا۔ عاشی کے ایک ہاتھ میں 1.5 گز لمبے اور اس سے آدھے چوڑے قالین کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے دونوں مشعلوں کے درمیان بچھا دیا۔ اس نے دونوں بازو پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ خیمے کا پردہ ہٹا اور عمر درویش مستانہ چال چلتا قالین پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی عاشی کی طرح بازو دائیں بائیں پھیلائے، آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ اے خدا کی برگزیدہ ہستی جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، ہم تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں۔
یہ ان 3 آدمیوں میں سے ایک تھا جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس نے کہا، تیری دن کی باتیں ہمارے دلوں میں اتر گئی ہیں، مگر ایک شک ہے، ہمیں طور کا جلوہ دکھا جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ مصر فرعونوں کا ملک ہے۔ عمر درویش نے بلند آواز سے کہا، فرعون مر گئے، مگر خدا نے مصر کی بادشاہی جس کو بھی دی وہ فرعون بنا۔ یہ مصر کی زمین کی، مصر کے پانی کی اور مصر کی ہوا کی تاثیر ہے۔ جو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے وہ بھی فرعون بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کی خدائی کو للکارا اور نیل کے پانی کو کاٹ کر دکھا دیا۔ اب مصر ایک بار پھر فرعونوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ وہاں شراب کی نہریں بہتی ہیں اور پردہ نشین کنواریوں کی عصمتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ خدائے ذوالجلال نے ہمارے اس خطے کو یہ سعادت بخشی ہے کہ مصر کو فرعون سے آزاد کراؤ۔ خداوند دو عالم نے تمہیں کوہ طور کا جلوہ بخشا ہے۔ عمر درویش نے بازو پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر جوشیلی آواز میں کہا، اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنا وہی نور دکھا جو تو نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ اس نے لپک کر ایک مشعل زمین سے اکھاڑی۔ رات تاریک ہو چکی تھی۔ پہاڑ، چٹانیں اور درخت اندھیرے کی سیاہی میں روپوش ہو گئے۔ روشنی صرف ان 2 مشعلوں کی شعلوں کی تھی جس میں عمر درویش اور عاشی نظر آ رہے تھے۔ عمر درویش نے مشعل اوپر کی اور ایک سمت اشارہ کر کے کہا، ادھر دیکھو، ادھر ایک پہاڑی ہے، تم اس پہاڑی کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا جلوہ دیکھو۔ اس نے مشعل اور زیادہ اوپر کر کے دائیں بائیں لہرائی۔ اس کے ساتھ ہی سامنے پہاڑی سے ایک شعلہ اٹھا اور ذرا سی دیر میں کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ حیرت زدگی نے ان کی زبانیں گنگ کر دیں۔ اگر تم نے خدا کے اس جلوے کو بھی اپنے دلوں میں نہ اتارا تو یہ شعلہ جو تم نے دیکھا ہے تمہارے اس سرسبز علاقے کو ریگزار بنا دے گا۔ عمر درویش نے کہا، میں اسے روک نہیں سکوں گا، اسے تم نے دعوت دی ہے۔ عمر درویش اپنے خیمے میں چلا گیا۔ عاشی نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ چلے جائیں۔ لوگ وہاں سے جانے لگے تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی گھبراتے تھے۔ ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ وہ جب خیمے سے دور نکل گئے تو ایک آدمی جو ان کے ساتھ تھا دوڑ کر آگے ہوا اور سب کی طرف منہ کر کے رک گیا۔ سب نے دیکھا، وہ ایک گاؤں کی مسجد کا پیش امام تھا۔ ذرا رک جاؤ، امام نے بازو پھیلا کر کہا۔ سب رک گئے تو اس نے کہا، اپنے ایمان کو قابو میں رکھو مسلمانوں، یہ جادوگری ہے، جو تم دیکھ آئے ہو یہ شعبدہ بازی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا ہے نہ آئے گا۔ خدا ایسے گناہگاروں کو جلوے اور نور نہیں دکھایا کرتا جو اپنے ساتھ بے حیا لڑکیاں لیے پھرتے ہیں۔ لڑکی نہیں جن ہے، ایک آدمی نے کہا۔ جنات انسانوں کے روپ میں نہیں آ سکتے، امام نے کہا۔ جنات کسی انسان کے غلام نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرعون نہیں، وہ خدا کا سچا بندہ ہے۔ اس نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ تمہارے مذہب کا پاسبان اور صلیب کا دشمن ہے۔ محترم امام، ایک آدمی نے کہا، کیا آپ پانی کو آگ لگا سکتے ہیں؟ اس کی نہ سنو، ایک اور نے کہا، یہ اپنی امامت قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے جو دیکھا ہے وہ آپ دکھا دیں، ایک اور نے کہا، پھر ہم آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ میرے ساتھ اس پہاڑی پر چلو جہاں سے شعلہ اٹھا تھا، امام نے کہا۔ میں تمہیں دکھا دوں گا کہ یہ کیا شعبدہ ہے۔ اگر میں غلط ہوا تو مجھے اس جگہ قتل کر دینا جہاں شعلہ بھڑکا تھا۔ ہم خدا کے کاموں میں دخل دینے کی جرت نہیں کریں گے، ایک آدمی نے کہا۔ 2-3 آدمی بیک وقت بول پڑے۔ وہ بھی امام کے خلاف بول رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ایسا اشتعال دلایا کہ سب چل پڑے اور امام کو دھکے دیتے آگے چلے گئے۔ امام اکیلا کھڑا رہا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہ کر امام اس پہاڑی کی طرف چل پڑا جس پر شعلہ اٹھا تھا۔ وہ بہت ہی تیز چلا جا رہا تھا۔ ایک پتھریلے ویرانے سے گزر کر چٹان کے دامن میں پہنچا تو 2 آدمی اس سے کچھ دور پیچھے چلے جا رہے تھے۔ امام چٹان کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ پیچھے جانے والے دونوں اور تیز ہو گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹیں سن کر امام رک گیا۔ وہ دونوں اس کے قریب جا رکے۔ ان کے چہرے کپڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ امام نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔
ان میں سے ایک امام کے پیچھے چلا گیا۔ امام اس کی طرف مڑا تو دوسرے نے امام کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹ لیا۔ امام نے کمر بند سے خنجر نکالا، مگر اس کا خنجر والا ہاتھ ایک آدمی کے ہاتھ کے شکنجے میں آ گیا۔ اس کی گردن دوسرے آدمی کے بازو کے شکنجے میں تھی، جو اتنا تنگ اور سخت ہو گیا تھا کہ اس کا سانس رک رہا تھا۔ اس نے آزاد ہونے کی آخری کوشش کی۔ وہ پوری طاقت سے اچھلا، دونوں پاؤں جوڑ کر سامنے والے کے پیٹ میں مارے۔ اسے پیچھے سے ایک آدمی نے جکڑ رکھا تھا۔ سامنے والا امام کی لاتوں سے پیچھے کو گرا اور اس کے پیچھے والا آدمی دھکا برداشت نہ کر سکا، وہ بھی پیچھے کو گرا اور امام کی گردن پر اس کے بازو کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ امام نے ایک اور جھٹکا دیا اور آزاد ہو گیا۔ وہ اب ایک خون ریز لڑائی کے لیے تیار ہو کر اٹھا، لیکن وہ دونوں آدمی بھاگ گئے۔ ان کے بھاگنے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی تھی کہ وہ دونوں اسی علاقے کے مسلمان تھے۔ انہیں پہچانے جانے کا خطرہ تھا۔ امام نے انہیں پکارا، للکارا، لیکن وہ غائب ہو گئے تھے۔ امام نے آگے جانا مناسب نہ سمجھا اور وہیں سے واپس چلا گیا۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔